السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی 194 میں 13 شوال المکرم بعد نماز جمعہ شہر بخارا میں جلوہ فرما عالم ہوئے۔ ایک طرف شوال المکرم ہے جو اشہر حرم کا پہلا مہینہ، اور دوسری طرف جمعہ ہے جو دوسرے دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی تاریخ پیدائش بھی ممتاز خصوصیت رکھتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی لاغر جسم اور میانہ قد و قامت کے مالک تھے، طبعاً صفائی پسند اور انتہائی سادہ، اور داڑھی مبارک گنجان تھی۔ چہرہ انور کو دیکھتے ہی انسانی نگاہ عقیدت و محبت سے جھک جایا کرتی تھی۔ سخاوت خاندانی ورثے میں ہی مل چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کم سن ہی تھے کہ آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور آپ کی والدہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیم و تربیت کی ذمہ دار بنی۔ امام کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار خاتون تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی بچپن ہی میں کسی عارضہ کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، جس سے والد کو غیر معمولی صدمہ ہوا۔ شوہر یعنی حضرت اسماعیل کی وفات کا سانحہ ہی کچھ کم نہ تھا کہ ادھر نور چشم لخت جگر کی بینائی بھی چلی گئی۔ بہت علاج کرایا لیکن بینائی سے محرومی رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ ماجدہ نے رو رو کر بارگاہ الہی میں بیٹے کی بینائی کے لیے دعا کی، اور ایک رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ فرما رہے ہیں کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اور تیرے لخت جگر کو پھر سے نور بصارت سے نواز دیا گیا ہے۔ چنانچہ صبح کو دیکھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی آنکھیں درست تھی، بینائی واپس آ گئی، اور قوت بینائی ایسی آئی کہ تاریخ الکبیر کا مسودہ آپ نے چاندنی رات میں لکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا تعلیمی سلسلہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی 5 سال کی عمر میں مکتب کے سپرد کر دیے گئے، اور عمر کے 10ویں سال میں مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد رشید فربری کا بیان ہے کہ میں نے ابو جعفر بن محمد بن حاتم وراق سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خود امام بخاری سے سوال کیا کہ کیف کان بدء امرک، یعنی آپ رحمت اللہ تعالی اس مقام تک کیسے پہنچے؟ جواب میں فرمایا کہ میں ابھی مکتب ہی میں تھا کہ میرے دل میں حفظ حدیث کے اہتمام کا القاء کیا گیا۔ حالانکہ میری عمر اس وقت 10 برس یا اس سے بھی کم تھی، چنانچہ مکتب کے زمانے میں متفرق طور پر جہاں کہیں کوئی حدیث ملتی تھی تو فوراً حفظ کر لیا کرتا تھا۔ کم سنی ہی سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد شوق تھا انہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امام بخاری کی تخلیق ہی علم حدیث کے لیے کی گئی ہے۔ چنانچہ 10 سال کی عمر میں مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو کر درس حدیث کے مختلف حلقوں میں شامل ہونے لگے۔ 205 ہجری میں یعنی 11 سال کی عمر میں ایک روز محدث داخلی کے درس میں گئے، جن کا حلقہ اس وقت سب سے بڑا تھا۔ محدث داخلی نے کسی سے حدیث کی سند اس طرح بیان کی کہ حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک کونے سے عرض کیا کہ سند اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ابو الزبیر کی ملاقات ابراہیم سے ثابت ہی نہیں۔ محدث داخلی نے امام بخاری کو ایک طفل مکتب سمجھ کر ڈانٹ دیا، لیکن امام بخاری نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس بیاض موجود ہو تو مراجعت فرما لیں۔ بات معقول تھی۔ محدث داخلی اٹھے اور بیاض دیکھنے پر معلوم ہوا کہ امام کی بات درست ہے۔ پھر محدث داخلی نے فرمایا کہ لڑکے اصل سند کیا ہے؟ امام بخاری نے کہا کہ الزبیر ہوا ابن عدی عن ابراہیم۔ محدث داخلی نے تصدیق کی، پھر تو امام بخاری مقبول ہو گئے۔
یہ امام بخاری کی شہرت کا پہلا دن تھا۔ اسی دن سے امام بخاری کا چرچا شروع ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے حافظے کے چند واقعات۔ دوستو، علامہ عسقلانی نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کو بچپن ہی سے 70,000 حدیثیں یاد۔ حاشد بن اسماعیل کا بیان ہے کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بصرہ کے مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو لکھتے تھے لیکن امام بخاری کچھ نہ لکھتے تھے۔ ہم لوگ تان کے طور پر کہا کرتے تھے کہ کل اگر تم کچھ نہیں لکھتے تو خواہ مخواہ تضیع الوقت کیوں کرتے ہو؟ ایک دن امام بخاری رحمت اللہ تعالی کو جوش آ گیا اور کہا کہ تم نے بہت کہہ لیا، لاؤ دیکھوں تم نے کیا لکھا ہے۔ ہم نے ضبط کردہ تحریرات دیکھیں جو 15,000 سے کچھ زائد تھی۔ امام بخاری نے تمام حدیثوں کو اپنے حفظ فرفر سنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنی نوشتہ تحریروں کی ان کے حفظ سے اصلاح کی۔ بغداد شریف علوم اسلام کا مرکز تھا۔ حدیث کے بکثرت شیوخ وہاں موجود تھے۔ جب امام بخاری رحمت اللہ تعالی بغداد پہنچے تو ان کا امتحان لیا گیا۔ وہاں کے علماء نے 100 حدیثوں کو منتخب کیا اور پہلے ہی 10 آدمیوں کو 10 حدیثیں یاد کرا دی۔ اس طرح سے یاد کرائی کہ متن اور سند منقلب کر دیا، یعنی ایک حدیث کی سند دوسری حدیث کے متن کے ساتھ جوڑ دی۔ امام صاحب جب تشریف لائے اور مجلس منعقد ہوئی تو ان 10 آدمیوں نے غلط سلط حدیثیں باری باری پڑھنا شروع کی۔ ہر حدیث پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ لا اعرفہ، یعنی میں نہیں جانتا۔ عوام میں تو مختلف چینوں گوئیاں شروع ہو گئی، لیکن علماء اور محققین نے اندازہ کر لیا کہ کامل فن آدمی ہے۔ جب ہر ایک نے تمام حدیثوں کو سنا دیا تو امام بخاری نے ہر ایک کو نمبر وار بلایا اور فرمایا کہ تم نے پہلی روایت اس طرح پڑھی، یہ غلط ہے، اور صحیح اس طرح ہے۔ اس طرح ترتیب وار 10 کی اصلاح کی۔ اب سب پر واضح ہو گیا کہ یہ مہر فن ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تعجب اس بات پر نہیں کہ انہوں نے غلطی کی اصلاح کی، وہ تو حافظ حدیث تھے، ان کا تو کام ہی یہی تھا۔ تعجب تو حقیقت میں اس بات پر ہے کہ غلط احادیث کو ایک ہی مرتبہ میں سن کر ترتیب وار محفوظ رکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی کا صبر و استقلال۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کو طلب علمی کے دوران فاقہ بھی کرنا پڑا اور درخت کے پتے اور گھاس بھی کھانی پڑی۔ فاقے کے وقت کپڑے بھی بیچنے پڑے، مگر ان کے پایا استقلال میں ذرا بھی تذبذب نہیں پیدا ہوا۔ سالن تو زندگی کے اکثر حصے میں استعمال ہی نہیں کیا۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی بیمار ہو گئے تو ان کا قاردرہ یعنی ان کے بیماری اطباء کو دکھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ قاردرہ بیماری ان پادریوں کو لگتی ہے جو کبھی سالن نہیں کھاتے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے تصدیق کی اور فرمایا کہ میں نے 40 برس سے سالن نہیں کھایا۔ اطباء نے سالن تجویز کیا، لیکن امام بخاری رحمت اللہ تعالی اس آرام طلبی کو منظور نہیں کیا۔ صرف اتنا منظور کیا کہ روٹی شکر کے ساتھ رکھ کر کھا لوں گا۔ حقیقت یہ ہے دوستو کہ لا ینال العلم براحت الجسم، یعنی عیش و آرام اور راحت طلبی میں علم نہیں ملتا۔ علم کی دولت تو نہایت ہی جد و جہد اور مشقت سے ملا کرتی ہے۔ احتیاط و تقوی۔ دوستو، امام بخاری رحمت اللہ تعالی جس طرح علم و فضل اور کمال میں اعلیٰ و عرفہ درجہ کے مالک تھے، اسی طرح پرہیزگار اور احتیاط بھی فرماتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن غیبت کے معاملے میں کسی کا ہاتھ میرے دامن پر نہیں ہوگا، یا میرا دامن کسی کے ہاتھ میں نہ ہوگا۔ اس سے ہم طالب علموں کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جس فاضل اجل کی عظیم کتاب ہم پڑھتے ہیں ان سے تو کسی کی ایک مرتبہ بھی غیبت نہ ہوئی، اور ہم رات دن غیبت میں منہمک رہتے ہیں، تو بھلا ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ علمی وقار کے حفاظت۔
دوستو ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کو دریا کا سفر پیش آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی 1000 اشرفیاں لے کر بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ ایک شخص نے عقیدت مندی کا اظہار کیا اور اتنی نیاز مندی ظاہر کی کہ امام بخاری کو اس پر اعتماد ہو گیا۔ اپنے پورے حالات اس کو بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں۔ ایک صبح جب وہ مکار اٹھا تو اس نے رونا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میری 1000 اشرفیوں کی تھیلی غائب ہو گئی۔ اس کے حال زار پر کشتی والوں کو رحم آ گیا، جہاز والوں کی تلاشی شروع کر دی۔ امام نے موقع دیکھ کر چپکے سے وہ تھیلی سمندر میں ڈال دی، لیکن جب کسی کے پاس بھی تھیلی نہ نکلی تو کشتی والوں نے اسے بہت ملامت کی۔ جہاز سے اترنے کے بعد وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آتا ہے اور پھر پوچھتا ہے، اللہ اکبر، حضرت وہ اشرفیاں کہاں گئی؟ امام رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سمندر میں گرا دی۔ اس نے کہا کہ اتنی بڑی رقم ضائع کر دی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس دولت و ثقافت پر میں نے اپنی پوری زندگی ختم کر دی وہی میری اصل کمائی ہے، اس کو چند اشرفیوں کے عوض برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے دوستو کہ ہم اپنے برسہاں برس علمی وقار کو روپے پیسوں کے عوض برباد نہ کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا امتحان اور وفات۔ تو امام رحمۃ اللہ تعالی جب نیشا پور سے وطن روانہ ہوئے اور بخارا والوں کو معلوم ہوا تو مسرت کی لہر دوڑ گئی اور کئی میل تک شامیانے اور خیمے نصب کیے گئے۔ پورے شہر والے استقبال کے لیے نکلے اور بڑے تزک و احتشام اور شان و شوکت سے امام کو لے کر شہر آئے۔ امام نے بخارا میں درس حدیث شروع کیا۔ تشنگان علم حدیث جوک در جوک شریک درس ہونے لگے، مگر حاسدوں نے یہاں بھی امام کا پیچھا نہ چھوڑا۔ جن کے مشورے سے خالد بن احمد ذیلی والی بخارا نے امام کے پاس درخواست بھیجی کہ آپ امام بخاری بخارا کے دربار شاہی میں آ کر مجھے اور میرے صاحبزادوں کو درس بخاری شریف اور تاریخ کا درس دیں۔ لیکن امام نے اسی قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ میں علم کو سلاطین کے دروازوں پر لے جا کر ذلیل نہیں کروں گا، جسے پڑھنا ہو میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ والی بخارا نے دوبارہ کہلا بھیجا اگر تشریف نہیں لا سکتے تو شہزادوں کے لیے کوئی مخصوص وقت متعین کر دیں تاکہ ان کے ساتھ دوسرے لوگ شریک نہ ہوں۔ امام نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے یکساں ہیں، اس کی سماع سے کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ اگر میرا یہ جواب ناگوار ہو تو حکماً میرا درس روک دیا جائے تاکہ میں خدا کے دربار میں عذر پیش کر سکوں۔ اس جواب سے حاکم بخارا سخت ناراض ہو گیا۔ حاسدوں نے حاکم وقت کے اشارے پر امام کو دین و عقائد کے بارے میں متہم کیا، بدعتی ہونے کا الزام لگایا۔ پھر حاکم نے بخارا سے نکلنے کا حکم دیا۔ امام نے انتہائی کبیدہ ہو کر اپنے مخالفین کے لیے بد دعا کی، اے اللہ جل جلالہ، جس طرح اس امیر نے مجھے ذلیل کیا ہے اسی طرح ان کو اپنی ذات اور اولاد اور اپنے اہل کے ساتھ بے عزتی اور ذلت دکھا۔ چنانچہ ایک ماہ بھی نہیں گزرا کہ خلیفۃ المسلمین اس امیر کی وجہ سے سخت ناراض ہو کر اس کو معزول کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا حاکم بھیجا اور حکم دیا کہ معزول حاکم کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں اس کی تذلیل کرو۔ پھر قید کر دیا گیا، جہاں وہ انتہائی ذلت اور رسوائی سے چند دن گزار کر مر گیا۔ نیز حاکم بخارا کے معاونین حریت بن ورقہ وغیرہ مختلف بلاؤں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ بہرحال امام بخاری وہاں سے نکل کر بے بلند پہنچے، لیکن امام کے متعلق وہاں بھی اختلاف ہوا، اس لیے وہاں قیام مناسب نہیں سمجھا۔ اتنے میں اہل سمرقند نے آپ کو دعوت دی، آپ نے قبول فرمائی اور سمرقند کا بھی ارادہ فرما لیا، لیکن راستے میں خرتنگ تھا جہاں کچھ اعزاء اور اقربا تھے۔ ماں مبارک کی وجہ سے وہی قیام کیا۔ اسی دوران سمرقند سے اطلاع آئی کہ یہاں فضا سازگار نہیں ہے، یہاں بھی لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اس لیے امام نے عشرہ اخیرہ میں تہجد کی نماز میں دعا کی،
خدایا میرے اوپر زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی ہے، اس لیے مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اہل سمرقند نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ الزام غلط ہے، پھر متفقہ طور سے دعوت پیش کی۔ امام نے سواری طلب کی، دو آدمیوں کے سہارے چند قدم چلے تھے، فرمایا کہ ذوب بڑھتا جا رہا ہے، پھر کچھ دعا کی اور لیٹ گئے۔ جسم اقدس سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا اور آپ نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس طرح 13 دن کم 62 سال کی زندگی گزار کر شب عید الفطر یکم شوال کی رات میں علم و فضل کا عظیم آفتاب غروب ہو گیا، جس کے علم و فضل کی روشنی سے بخارا، سمرقند، بغداد اور نیشا پور کے بے شمار عوام اور خواص اپنے دل و دماغ کو منور کر رہے تھے۔ عید الفطر کے دن شنبہ کے روز بعد نماز ظہر مقام خرطنگ میں اس مجسمہ نورانی گنجینہ کرامت کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ان کی وفات کے بارے میں ایک اور بھی واقعہ مشہور ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں۔ وہ لکھتا ہے کہ امام بخاری کی وفات کیسے ہوئی۔ لکھتا ہے کہ امام بخاری کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں اسلامی دنیا کے مشرقی حصے کے حکمرانوں کی طرف سے شدید ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر نیشا پور، بخارا اور سمرقند میں۔ اس کی کئی وجوہات تھی جن میں شامل ہیں ان وجوہات میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے امراء کے بچوں کو ان کے محلات میں تعلیم دینے سے انکار کر دیا تھا۔ نمبر 2، کچھ لوگوں نے ان کی شہرت اور سیرت سے حسد کیا تھا۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی عمر تقریباً 62 سال ہوئی تو نیشا پور کے حاکم نے انہیں شہر چھوڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ وہاں ناپسندیدہ بن چکے ہیں۔ وہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنے آبائی شہر بخارا پہنچے۔ شہر کے دروازوں پر لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور لوگ اور طلباء ان کے گرد جمع ہو گئے، یہاں تک کہ دوسرے محدثین کی مجلس چھوڑ دی، جس سے کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف بغض پیدا ہوا۔ لیکن جلد ہی بخارا کے حاکم ان کی شہرت سے ناراض ہو گئے اور نیشا پور کے حاکم کی طرف سے بھی پیغامات آئے کہ امام بخاری کو بخارا سے بھی نکال دیا جائے، جیسے نیشا پور سے نکالا گیا تھا۔ شہر کے حاکم کا نمائندہ امام بخاری کے گھر پہنچا اور انہیں فوری طور پر شہر چھوڑنے کا حکم دیا۔ حکم یہ تھا کہ ابھی شہر چھوڑ دیں۔ امام کو اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ وہ اپنی کتابیں جمع کر سکے، انہیں ترتیب دے سکے۔ وہ شہر سے نکلے اور 3 دن تک شہر کے مضافات میں ایک خیمے میں رہے، اپنی کتابیں ترتیب دیتے رہے اور نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جائیں۔ پھر امام بخاری سمرقند کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہ شہر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ اس کے ایک گاؤں خرطنگ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرے۔ ان کے ساتھ ابراہیم بن معقل بھی تھے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ حاکم سمرقند کے حکم پر فوجی ان کے گھر پہنچ گئے اور انہیں سمرقند اور اس کے نواحی علاقوں سے نکلنے کا حکم دیا۔ یہ عید الفطر کی رات تھی۔ حکم یہ تھا کہ ابھی نکلیں، عید کے بعد نہیں۔ امام کو خوف تھا کہ ان کے رشتہ داروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے جنہوں نے ان کے مہمان نوازی کی۔ ابراہیم بن معقل نے ان کی کتابیں ایک جانور پر لاد دیں اور دوسرے پر امام بخاری کو سوار کیا۔ پھر ابن معقل گھر واپس آیا اور امام بخاری کو سہارا دے کر بہر لے آیا۔ وہ دونوں سواریوں کی طرف چلنے لگے۔ تقریباً 20 قدم چلنے کے بعد امام بخاری نے زیادہ تھکاوٹ محسوس کی اور ابن معقل سے چند منٹ آرام کرنے کی درخواست کی۔ امام بخاری سڑک کے کنارے بیٹھ گئے اور سو گئے۔ چند منٹ بعد جب ابن معقل نے امام بخاری کو جگانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ان کی روح اللہ کے پاس جا چکی تھی۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ امام بخاری عید الفطر کی رات یکم شوال 256 ہجری کو سڑک کے کنارے وفات پا گئی۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر نکالے گئے اور ان کی عمر 62 سال سے زیادہ تھی۔ سیر اعلام النبلا۔ دوستو، یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی جن کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ